اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین 7:6 آیت نکالیں، لفظوں کو دیکھیں، لفظوں پر غور کریں، لفظوں سے آشنائی ضروری ہے آپ لوگوں کی۔ لفظوں کا ایک ایک لفظ کا مفہوم آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ پیغام ہے قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی نصیحتیں ہیں، اللہ کے قاعدے ہیں۔ یہ کیسی اللہ کی بندگی ہے، کیسا اس پر ایمان ہے کہ ہم اس پر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہی گوارا نہ کریں۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے جو ملنا ہے۔ جس اجر کا یا جس آپ ثواب کے امیدوار ہوئے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے اعمال پر، آپ جو اس کو سمجھو گے، اس پر جو عمل کرو گے، اس کا اجر ملنا ہے آپ کو۔ ہاں، دنیا میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کی خیر و برکات آپ کو مل سکتی ہیں۔ آخرت کی جو بات ہو رہی ہے، آخرت کی، اور آپ کی زندگی جو سنور سکتی ہے وہ اس پر عمل کرنے سے سنور سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ لاکھ اس کو اونچے سے اونچے مقام پر رکھیں، بہترین غلافوں میں لپیٹ کے رکھیں، آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس سے چومیں، اس کی جو خیر ہوگی، جو برکت ہوگی، جو فائدہ ہوگا، اس لمحے کے لیے ہوگا جو یہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ جو ہمیشہ کا فائدہ وہ اس پر عمل کرنے سے ہوگا، وہ اسے دوسروں تک پہنچانے سے ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، کسی گمان میں نہ رہیے گا۔ تو اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی اس کی فہم میں۔ پس لا نہ یحزن کا غمگین کرے آپ کو۔ کاف کا یہ جو آخر میں آیا ہے، حرف کاف آیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ جو مخاطب ہے اس کو سامنے، جو متکلم جب سامنے ہوتا ہے، جس سے کلام کیا جاتا ہے، وہ واحد متکلم کے لیے، جیسے ہم تو استعمال کرتے ہیں، تم استعمال کرتے ہو، آپ استعمال بعض دفعہ عدم میں کر جاتے ہیں۔ پس غمگین نہ کریں تجھے قولہم، بات ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، وہ باتیں کسی طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت کے مطابق نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اپنی باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیں، لیکن آپ اپنے کام سے انتہا کی حد تک مخلص ہوں، کوئی کسر نہ چھوڑیں آپ، اور وہ کام ہو بھی دوسروں کی فلاح کا، دوسروں کی بہتری کا، اس میں دوسروں کی شان، دوسروں کی عظمت، دوسروں کی ترقی، دوسروں کا فائدہ ہو، دوسروں کو کامیاب کرانا ہو۔ اس کے لیے اپنے آپ وقت، انرجی، جان، مال سب کچھ لگائے ہوئے ہیں۔ پھر آگے سے آپ کو ڈسکریج کیا جائے، بتائیں آپ کو کیا فیل ہوگا؟ آپ کتنا اس کام میں لگے رہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے باتیں، کیسے کیسے فکریں، کیسی کیسی رکاوٹیں کس انداز سے کی گئیں، ہم آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین، غم زدہ نہ کریں۔ انا، بے شک ہم، نعلم، ہم جانتے ہیں، ما جو یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون، یعلنون وہ اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے
کہ ہم ان کی ان شرارتوں سے، ان کی ان باتوں سے، ان کے ان رویوں سے غافل ہیں۔ ہم پوری طرح جانتے ہیں جو بھید، جو راز وہ چھپا کر انہوں نے جو سرگوشیاں جو در پردہ کرتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں، اور جو اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جا کر آپ کی بدخوئیاں کرتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اب آپ نے ان پر غم نہیں کرنا۔ آپ نے ان پر غم نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنا مشن پر لگے رہنا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ میں سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کے رویوں کا پرچار کرتے رہتے ہیں، فلاں نے مجھ سے یہ کیا، فلاں نے مجھ سے یہ کیا۔ خاص طور پر ایک فیملی میں تو یہ تو لازمی ہے، ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کے رویے بتانا۔ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو تو ضرور اس کے کان بھرے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے، ان کی سرکوبی کی جائے، ان کی سرزنش کی جائے، یا کم از کم ان کو روک دیا جائے تاکہ ہماری مزاج میں خلل نہ آئے۔ حالانکہ دنیا کی ایسی عام باتیں ہوتی جس سے کسی کے کر لینے سے، کسی کے بول دینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن ہم اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں شکوہ کر رہے کہ اے اللہ تیرے بندے تو مجھ سے یہ کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہاں اس بات پر غور کریں، جب آپ نہیں بولیں گے، صبر کریں گے، ڈٹے رہیں گے، خاموش رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی وکالت کریں گے، آپ کے لیے اللہ بولیں گے۔ یہ بات صرف اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوتی تو جبریل علیہ السلام بہت ساری ایسی باتیں آئیں جو قرآن کا حصہ نہ بنی۔ جبریل آتے، پیغام پہنچاتے، جو باتیں ہوتی تھیں پہنچا دی جاتی تھی، جو بات بتا دی جاتی تھی۔ حکم ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے،